بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آگے ہے فضائل تبلیغ۔ فضائل تبلیغ کا مطلب ہوتا ہے پہنچا دینا کام کو۔ اب وہ پہنچانے کے بعد جو اس کے اوپر عمل کرے گا تو پھر آپ کو اس کا کیا اجر ملے گا۔ کسی کو نماز کی دعوت دے دی، وہ نماز پڑھنی شروع کر دی نا اس نے، تو اس کی نماز کا ثواب بھی آپ کو ملے گا۔ کسی کو آپ نے کہا کہ آپ حفظ کر لو، وہ اس نے حفظ کر لیا، آپ تو حافظ نہیں ہیں لیکن حفظ کرنے کا ثواب قرآن کا آپ کے کھاتے میں لکھ دیا گیا۔ یہ اس کے اتنے زیادہ فوائد ہیں۔ نماز آپ نے ایک پڑھی ہے، 10 کو آپ نے کہہ دیا کہ نماز پڑھو، وہ 10 نے پڑھ لی، تو آپ کے کھاتے میں ایک آپ کی نماز اور 10 ان کی نمازوں کا ثواب آپ کے کھاتے میں لکھا گیا۔ تو اتنی زیادہ فضیلت۔ پھر یہی نہیں کہ جیسے نبیوں کو کل قیامت کے دن شفاعت کا حق ہوگا نا کہ اس کو بھی بھیج دو جنت میں، اس کو بھی بھیج دو، جس کو کہے گا کہ اس کو بھیج دیں، اس کو بھیج دیں، اس کو بھیج دیں۔ یہاں پہ ہمارے پاس آتے ہیں کہ جی اس کی چھٹی آئی ہے بھیج دیں، اگر میں کہوں کہ نہیں بھیجنا تو جائے گا بچہ؟ جس کو کہوں گا کہ ہاں بھی اس کو بھیج دو تو وہ چلا جاتا ہے۔ تو اس طرح اب یہ اس کو نا مطلب کہ یہ اتھارٹی ہوگی کہ فلاں یہ جہنم کی طرف جا رہا ہے، اس کو نہیں جی یہ آپ اس کو نا بھیج دیں ادھر، تو سفارش کرے گا تو اس کی سفارش ایکسیپٹیبل ہوگی، جیسے نبیوں کی سفارش ایکسیپٹیبل ہے۔ تو اس طرح یہ کوئی معمولی کام نہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ جو کرسیاں ہیں، میرے ساتھ کوئی بیٹھا ہوا ہو تو وہ یہی کہے گا کہ پرنسپل دے نال بیٹھا سی میں، یا اسی طرح کوئی بڑا آدمی ہو اس کے ساتھ ہمارا کوئی بیٹھنے کا ہو تعلق۔ بلکہ کل کی میٹنگ میں دیکھ لیں تو میں خود آپ کو کتنے شوق سے بتا رہا تھا کہ یہ دیکھیں میں کتنا آگے بیٹھا ہوا ہوں۔ تو وہ کہتے کل قیامت کے دن جو تبلیغ والا کام کر رہا ہوگا نا، اس کی کرسیاں نبیوں کی کرسیوں کے ساتھ لگی ہوئی ہوں گی، آپ اندازہ کر لیں۔ بس فرق صرف اتنا یہ ہوگا کہ ان کی کرسیوں کے پچھلی سائڈ کے اوپر نا سٹیمپ لگی ہوئی ہوگی مور نبوت والی، ان کی کرسی کے اوپر سیم ویسی ہی ہوگی، وہی سب کچھ ہوگا لیکن وہاں سٹیمپ نہیں ہوگی، بس صرف فرق اتنا ہوگا۔ باقی چہروں کے اوپر نورانیت، آج کتنا جو ہے نا وہ چہرے کو بنانے کے لیے کتنی مہنگی مہنگی کریموں کا استعمال کرتے ہیں لوگ، تو وہاں پر چہرے کے اوپر جو نورانیت ہے، جیسے نبیوں کے چہرے چمک رہے ہوتے ہیں نا، ایسے ان کے چہرے بھی چمک رہے ہوں گے۔ تو یہ قرآن پاک کے اندر بھی اللہ جل شانہ کیا فرماتے ہیں اور اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے؟ قال العز اسمہ ومن احسن قول ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین، کہ اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو خدا کی طرف بلائے اور نیک عمل کرے اور کہے کہ میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ یہاں دیکھیں کتنی لوگ آوازیں لگاتے ہیں، آگے پھیری والا کہتا ہے جی، کوئی کہتا ہے کہ آلو لے لو، کوئی کہتا ہے پیاز لے لو، کوئی کہتا ہے سبزی لے لو، کوئی کہتا ہے جو ہے نا وہ کیلے لے لو، کوئی مالٹے بیچ رہا ہے، کوئی سیب بیچ رہا ہے۔ اب یہ سارے، کوئی آگے کپڑے والا آ جاتا ہے، شہر جائیں نا تو شہر والے کتنی آوازیں لگا رہے ہوتے ہیں کہ یہ چیز کھانے والی لے لے جی، آ جائیں جی، آ جائیں، آپ کو دکھاتے ہیں، کھلاتے ہیں۔ تو کتنی آوازیں لگ رہی ہیں، ہم روزانہ کتنی آوازیں سنتے ہیں، لیکن اب یہاں پر کہہ دیا کہ بتاؤ، اب اللہ پوچھ رہا ہے کہ بتاؤ بھئی اس سے بڑھیا، اس سے بہتر، اس سے افضل کس کی بات ہو سکتی ہے؟ کہتے کسی کی بھی نہیں، لیکن صرف ایک آدمی ہے، اس کی بات سب سے افضل ہے، اس کی بات سب سے بڑھیا ہے، اس کی بات سب سے اعلیٰ ہے، جو یہ کہتا ہے چلو بھی نماز کا ٹائم ہو گیا، ہم نماز پڑھ لیے، پھر مڑ کے بعد اپنا کام کر لیں۔ تو یہ بلا رہا ہے کس کی طرف؟ نماز اس نے اپنے واسطے پڑھانی ہے، وہ تو فرض ہے تو چلے بھی فرض ادا کر لیں، اللہ کا حکم ہے تو اس کو ادا کر لیں۔ جو نیکی کی طرف بلاتا ہے، جو اللہ کی طرف بلاتا ہے، یہ جو بول بولے جا رہے ہیں، یہ والے بول کہتے ان کا کوئی مول نہیں ہے، یہ افضل بول ہیں۔ اس کے علاوہ باقی کتنے بول سنے جا رہے ہیں، گھر میں کتنے بولے جا رہے ہیں، ان سب سے کہتے یہ والے بول افضل ہیں، جو بول بولے جاتے ہیں کس کو بلانے کے لیے؟ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کے لیے جو استعمال کیے جاتے ہیں۔ اب آئی سمجھ؟ مفسرین نے لکھا ہے جو شخص بھی اللہ کی طرف کسی کو بلائے وہ بشارت و تعریف کا مستحق ہے۔ تعریف کا بھی، بشارت کس کو کہتے ہیں؟ خوشخبری کو، خواہ کسی طریقے سے بھی بلائے۔ مثلا انبیاء علیہ السلام معجزہ وغیرہ سے بلاتے ہیں، علماء دلائل سے، مجاہدین تلوار سے۔ انہوں نے حدیث پڑھی ہوتی ہے، کہتے ہیں مننا کہ نہیں مننا، نہیں تو ہی لا ہوں گے۔ وہ کہتے ہیں اچھا جی۔ اور مؤذنین کیا کرتے ہیں؟ اب اذان ہوتی ہے نا، ابھی تھوڑی دیر بعد اذان ہو جائے گی،
مغرب ہوگی چلو جی نماز، وہ نماز کی طرف مؤذنین اذان سے. غرض جو بھی کسی شخص کو دعوت الی الخیر کرے وہ اس میں داخل ہے، خواہ اعمال ظاہرے کی طرف بلائے یا اعمال باطنیہ کی طرف، جیسا کہ مشائخ صوفیہ اللہ کی طرف بلاتے ہیں. مفسرین نے بھی یہ کہا ہے کہ قال اننی من المسلمین، اس طرف اشارہ ہے کہ مسلمان ہونے کے ساتھ تفاخر بھی ہو اور اپنے لیے باعث عزت بھی سمجھتا ہو، اور اسلامی امتیاز کو تفاخر کے ساتھ ذکر بھی کرے. بعض مفسرین نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ مقصد یہ ہے کہ واعظ نصیحت تبلیغ سے اپنے کو بہت بڑی ہستی نہ کہے. پھر یہ بھی ہے نا جڑا ہم لوگوں بلا رہے ہیں وہ اپنے آپ پنے گا سمجھنا شروع کر دینا. کہتے نہیں، آپ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا ہے، آپ اپنے آپ کو بڑا سے ایک مسلمان ہوں. کبھی سمجھ گئے؟ ٹھیک ہے، اللہ پاک عمل کی توفیق نصیب فرمائے جی. ہم